لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي على بحوله ودنا بقوله مانع كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتر التهامي السيد البقي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائي محترم، عشر مجالس کی 5ویں مجلس ہے. کربلا درسگاہ عزت و کرامت کے موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور سرنامہ کلام سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے جسے آپ مسلسل سن رہے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں جمے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، محزون نہ ہو، مغموم نہ ہو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اسے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ملائکہ بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور عزیزان گرامی، استقامت و پائیداری کا عملی نمونہ مجسم اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے جس کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے عزت و کرامت. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا الا تبایعونی، کیا تم ہماری بیعت نہیں کرو گے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کی بیعت بہت پہلے کر لی ہے، ہم نے آپ کی بیعت بہت پہلے کر لی ہے. فرماتے ہیں نہیں، تبایعونی ان لا تسألوا الناس شیئا. بیعت لے رہے ہیں، عزت و کرامت کو سمجھیے، بیعت لے رہے ہیں. کہا کیا تم ہماری بیعت نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ ہم تو بیعت پہلے کر چکے ہیں. کہا نہیں، اس بات پہ بیعت کرو کہ تم کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے.
کوئی سوال نہیں کرو گے. کہا کیوں؟ کہا سوال کرنے میں عزت و کرامت کو خطرہ ہوتا ہے, عزت و کرامت کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث نے کہا المنیہ ولدنیہ, مر جاؤ پستی قبول نہ کرو. التقلل ولدتوسل, کم پہ راضی رہو, ہاتھ نہ پھیلاؤ, ہاتھ نہ پھیلاؤ. التقلل ولدتوسل. چنانچہ روایت تاریخ کہتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ بیعت لی کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرو, تو اگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی تھی نیچے تو وہ سواری سے نیچے اترتا تھا, خود اٹھاتا تھا, پھر لیتا تھا, کسی سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ اٹھا دیجیے آپ. کیوں؟ پیغمبر نے بیعت لیا. کہا سوال کرنے میں, حتیٰ حدیث میں تو یہاں تک کہا کہ راستہ پوچھنے میں بھی تھوڑا پرہیز کرو. یعنی کلن دین یہ چاہتا ہے, دین یہ چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمارے علاوہ اصل ہاتھ پھیلائے ہی نہ, اصل پھیلائے ہی نہ, انسان کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلائے, یہ پسند نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. پستی ہوتی ہے, ذلت ہوتی ہے. ایک شخص امام حسین کے پاس ایک فقیر آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے, اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے کہ مولا مجھے چاہیے, ضرورت ہے. امام نے اپنے خزانچی سے کہا کہ اسے 1000 درہم دے دیا جائے. خزانچی نے اس کو درہم دیے, وہ وہیں پہ لگا اسے گننے کے لیے. وہیں جیسے ہی لیا, توجہ کریے گا, گننا شروع کر دیا. خزانچی نے کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز بیچی ہو. اس نے کہا جی بیچی ہے, عزت بیچی ہے, عزت بیچی. امام حسین نے اس جملے کو سن لیا. امام کو یہ جملہ اچھا لگا, پسند آیا. امام نے کہا اسے 2000 درہم اور دے دیے جائیں. کہا اسے 2000 درہم اور دے دیے جائیں. پہلے جو 1000 دیے گئے یہ اس کی ضرورت کے لیے دیے گئے. دوسرے جو 1000 دیا گیا اس لیے کہ اس نے عزت بیچی ہے. اور تیسرا جو 1000 ہے اس لیے کہ اس نے سب کو چھوڑ کے ہم سے سوال کیا ہے. عزیزان گرامی, لہذا دنیا کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مانگنا ہے تو اہل بیت سے مانگنا ہے, امام حسین سے مانگنا ہے, جو عزت کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور بڑھا کے عطا بھی کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز بیچی ہو. کہاں عزت بیچی ہے, کرامت نفس بیچی ہے, شرافت نفس بیچی ہے, ہاتھ پھیلایا ہے. تو امام بہرحال وہ بھی بامعرفت تھا اور امام سے سوال کیا تو امام نے بھی اسے عطا کیا. تو عزیزان گرامی, عزت و کرامت, میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ عزت و کرامت کو عام طور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ساتھ استعمال ہوا ہے روایات وغیرہ میں, دوسری جگہوں پہ, لیکن شاید بعض کچھ فرق کے قائل ہو یا کچھ الگ الگ بیان کیا ہو, تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو کرامت پہ بھی ہو جائے. کرامت کیا ہے؟ ویسے یہ بات عزت و کرامت بات بار بار عرض کی گئی کہ اخلاق اسلامی کا محور عزت و کرامت ہے. اگر کسی کی ایک جملے میں تعریف کی جائے, اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں کی تعریف ایک جملے میں کریے, ایک جملے میں, اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کے اندر عزت و کرامت پائی جاتی ہے, تعریف جامع ہے, جامع تعریف ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی تعریف آپ لاکھ تعریف کریے لیکن کہیے لیکن عزت و کرامت نہیں پائی جاتی ہے, کہا کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے, کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سارے اخلاق پلٹتے ہیں عزت و کرامت کی طرف. سارے اخلاق کا محور, سارے اخلاق کا منشا عزت و کرامت ہے. لہذا عزت و کرامت یعنی کیا مطلب؟ عزت و کرامت یعنی اپنے لیے اہمیت کا قائل ہونا, اپنے لیے ویلو کا قائل ہونا, اپنے کو جھکانا نہیں, اپنے کو جو ہے کیا بولتے ہیں ذلیل نہ کرنا, رسوا نہ کرنا. اور عزیزان گرامی, عزت و کرامت کے سلسلے سے اگر قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو انسان کی عزت و کرامت کے لیے بس تھی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ,
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اولاد آدم کے اوپر تاج شرافت و کرامت رکھ دیا۔ جب تاج شرافت و کرامت رکھا گیا تو کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے اولاد آدم کے اوپر تاج شرافت و کرامت رکھ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اولاد آدم کو خشکیوں میں، دریاؤں میں سواریوں پہ اٹھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے طیبات پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر اولاد آدم کو فضیلت عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی فضیلت کی آیت، کرامت کی آیت، شرافت کی آیت قرآن میں اس کے علاوہ نہ ہوتی تو یہ کافی تھی۔ کہاں تاج شرافت و کرامت رکھ دیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو تاج شرافت و کرامت ہے یہ انسان کی ذات میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کی طینت میں ہے، اس کی طینت میں ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ کرامت میں یہ جو کہا کرمنا اور فضلنا، دونوں کا فرق کیا ہے؟ تو کرامت کیا ہے؟ کہا ہم نے انسان کی ذات میں رکھا ہے، کرامت ہم نے انسان کی ذات میں رکھا ہے۔ اب علماء نے بیان کیا کہ یہاں پہ جو ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج شرافت و کرامت رکھا۔ اس کے بعد دوسرے جو جملہ آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو دریاؤں میں اور خشکیوں میں سواریوں پہ اٹھایا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے سواری کا تذکرہ کیوں ہونے لگا؟ آیت کی ترتیب دیکھیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سب سے پہلے سواری کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہا شاید مفسرین نے احتمال دیا کہ شاید وجہ یہ ہو کہ یہ جو طیبات رزق ہیں اور اللہ کی جو دوسری چیزیں ہیں یہ بغیر حرکت کے حاصل ہونے والی نہیں ہے، بغیر سواری کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کے لیے وسیلہ چاہیے، سواری چاہیے، لہذا ان چیزوں کو حاصل کرے گا، بغیر سواری کے، بغیر وسیلے کے یہ چیزیں حاصل ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے تذکرہ کیا۔ اور کہا دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے خدا بند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ انسان کا غلبہ ساری چیزوں پہ ہے، ساری چیزوں پہ انسان کا غلبہ ہے، صحرا کے اوپر بھی ہے، دریا کے اوپر بھی ہے، ساری چیزوں پہ انسان غلبہ رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے۔ اور خدا نے خود حدیث قدسی نے بھی تو کہا کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے اولاد آدم میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ ساری چیزیں تیرے اختیار میں دے دی، لیکن تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے خلق کیا ہے۔ کہا اس لیے کہ ساری چیزوں پہ انسان کا غلبہ ہے، اس لیے کہا پہلے حملناہم کا جملہ آیا کہ ہم نے اس کو خشکیوں میں اور دریاؤں میں سواریوں پہ اٹھایا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بیان ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ کرمنا بنی آدم، ہم نے کرامت عطا کی ہے۔ کس چیز میں کرامت عطا کی ہے؟ قرآن نے یہ نہیں بیان کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے مفسرین نے الگ الگ رائے پیش کی، الگ الگ احتمال دیے۔ کہا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے انسان کو عقل و خرد و رشد و استعداد عطا کیا۔ کہا ایک یہ ہے، کہا دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی یہ جو انسان کی قامت کو اللہ نے بہت مناسب بنایا ہے، قدر و قامت کو بہت مناسب بنایا ہے۔ کہا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، اس میں صرف تنہا انسان ہے جو اپنا لقمہ ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، مخلوقات میں انسان ہے۔ کہا اور کیا ہو
انگلیاں عطا کی ہیں، یہ انسان ان انگلیوں سے ظریف اور دقیق کام انجام دیتا ہے، لکھتا ہے کہا اس لیے ہے، کہا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہا اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر معرفت شناسی پائی جاتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے۔ کہا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہا انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور پھر ایک اور احتمال وہ یہ کہ ساری چیزوں پہ انسان کو غلبہ حاصل ہے، ساری چیزوں پہ اللہ نے کرامت دی ہے۔ یہ ہوگی کرامت کہ کن چیزوں پہ اللہ نے کرامت دی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اور کرمنا اور فضلنا کا فرق بیان کرتے ہیں، کرمنا اور فضلنا کا فرق بیان کرتے ہیں۔ تو مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کرمنا وہ نعمتیں، وہ چیز جو اللہ نے ذاتی طور پہ انسان کو عطا کیا ہے، یعنی لے کے آیا ہے، کرامت لے کے آیا ہے، شرافت لے کے آیا ہے، یہ لے کے آیا ہے۔ اور کہا فضلنا کیا ہے، کہا فضلنا یہ ہے کہ جو اللہ کی توفیق سے انسان حاصل کرتا ہے، انسان خود حاصل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ کرمنا اور فضلنا کا دوسرا معنی بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہا ہو سکتا ہے کہ کرمنا یعنی مادی نعمتیں، یعنی مادی نعمتیں، اور کہا فضلنا کہا یعنی معنوی نعمتیں۔ مفسرین نے کہا فضلنا قرآن میں زیادہ تر معنوی نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ آیت کی ایک مختصر سی وضاحت کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کی ذات میں کرامت رکھا ہے، شرافت رکھا ہے۔ اب انسان کا ہنر کیا ہے، انسان کی ذمہ داری کیا، فرض صرف واجب کیا ہے انسان کے اوپر، انسان کے اوپر صرف واجب یہ ہے کہ اس کرامت کو مرتے دم تک باقی رکھ لے۔ کہا کیا خوبی، کہا اس کو صرف سنبھال لیجئے، یہی آپ نے بڑا ہنر کر دیا، بڑا ہنر کر دیا۔ کہا تعریف کیا ہے، کہا تعریف یہ ہے کہ اکرم بن کے دکھلائیے، کہا تعریف یہ ہے کہ اکرم بن کر کے دکھلائیے۔ کرامت تو ہم نے ذات میں رکھی تھی، ہم نے تینت میں رکھی تھی، ہم نے فطرت میں رکھی تھی۔ اور عزیزان گرامی، اگر کوئی کہیں کا مسئول بن جائے، مدیر بن جائے، پرنسپل بن جائے، کوئی نیا جدید آدمی جائے اور وہ کام کرتا رہے، اگر وہ پہلے والے کی طرح کام کرے گا تو کہا یہ جائے گا کہ جو ہے اس نے جو ہے کام کیا، نہیں بچا لیا، وہ جو کام تھا اس کا بچا لیا اور اچھے سے انجام دیا، کمی نہیں واقع ہونے دی۔ لیکن تعریف کی جائے گی، لائق تعریف اس وقت نہیں ہے زیادہ، تاکہ تعریف کب ہے، کہا جب اس سے اچھا کام کر کے دکھاؤ گے، اس سے اچھا کام کر کے دکھاؤ گے۔ میرے اللہ کہنا چاہے تاج شرافت و کرامت تو ہم نے ذات میں رکھی ہے، ہم نے تمہاری سرشت میں رکھی ہے، تینت میں رکھی ہے، اگر اسے بچا لے گئے تو کہا جائے گا کہ بچا لے گئے، تعریف نہیں کی جائے گی۔ کہا تعریف کب ہوگی، کہا اکرم بن کے دکھلاؤ۔ اے میرے اللہ، کیا تیرے کوئی بندے اکرم بھی ہیں، کہا ہاں ہمارے بندے اکرم ہیں، ہمارے بندے اکرم بن کے دکھلائیں۔ میرا اللہ ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، کہا وہ اکرم ہے، وہ اشارہ کر دیتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ اشارہ کر دیتے ہیں سورج پلٹ جاتا ہے، اگر وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ شرافت و کرامت ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اللہ نے اس انسان کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں، بڑی شرافتیں عطا کی ہیں، بڑی کرامتیں عطا کی ہیں، اپنی امانت کا امین بنایا ہے، امانت کا امین بنایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ وَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
والارض، ہم نے اپنی امانت کو آسمان کے سامنے پیش کیا، پیچھے ہٹ گیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پیچھے ہٹ گئی، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ ڈر گئے، ڈر گئے. واشفقنا منہا، ڈر گئے اس بوجھ کو اٹھانے سے، اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اس امانت کے بوجھ کو کس نے اٹھایا؟ اس امانت کے بوجھ کو انسان نے اٹھایا. حافظ نے کہا آسماں بار امانت نہ توانست کشید، اور اے فال کے نامے من دیوانے زدن. آسماں بار امانت نہ توانست کشید. آسمان امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکا. قرے فال یعنی قرا کشی جو کی وہ ہمارے نام کی، یہ امانت الہی ہے کیا؟ یہ امانت الہی ہے کیا؟ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ المیزان میں فرماتے ہیں، پہلے جب تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ ولایت الہی ہے، ولایت الہی ہے. لیکن جب بحث روائی کرتے ہیں وہاں پہ عمار ابن اسحاق سے چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں کافی میں کہ ولایت امیر المومنین ہے، ولایت امیر المومنین ہے. جب کس کی بحث کرتے ہیں، جب بحث روائی کرتے ہیں، غور نہیں کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ ولایت مولا کائنات ہے تو توجہ کیا آپ نے؟ جب قرآن سامد کو نازل کیا تو فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو خضوع و خشوع و پروردگار میں ریزے ریزے ہو جاتے. اور جب ولایت علی کی بات کیا فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها. قرآن سامد کو جب نازل کرنے کی بات کی، کہا اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے خضوع و خشوع پروردگار میں. اور جب ولایت امیر المومنین کی بات کی، کہا آسمان کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، سب ڈر گئے. کس نے اس بوجھ کو اٹھایا؟ اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا، اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا. تو انسان امانت الہی کو اٹھانے والا ہے، امانت الہی کو اٹھانے والا ہے. اور عزیزان گرامی اگر ہماری زندگی میں ولایت علی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کچھ نہ دیا ہوتا، کچھ نہ عطا کیا ہوتا، صرف یہی محبت اہل بیت کا دینا، صرف یہ ولایت امیر المومنین کا دینا، یہی بس تھا. یہ جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، احساساتی باتیں نہیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی. یہ محبت اہل بیت کا ہونا، ولایت علی کا ہونا ماؤں کے پاکیزہ دامنوں کی دلیل ہے، ماؤں کے پاکیزہ دامنوں کی دلیل ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی. توجہ کریے گا، امام معصوم کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا میرے اندر ہونا یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ان کی نسل سے ہوں، میں ان کی نسل سے ہوں. کیوں مولا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ وِلَایَتِي مِنْهُ فَرْضٌ، اس لیے کہ ان کی ولایت فرض ہے، واجب ہے. وَوِلَادَتِي مِنْهُ فَضْلٌ، اور ولایت کا ہونا یہ فرض ہے، اور ان کی نسل سے ہونا یہ فضل ہے، یہ فضل ہے. تو عزیزان گرامی یہ ولایت ائمہ کے اوپر بھی واجب ہے. اب کس طرح سے واجب ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ائمہ کے اوپر بھی واجب ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا کہ اگر ہمارے بزرگ، اگر ہمارے ماں باپ، اگر ہمارے بزرگ کچھ نہ دیتے، ہمیں صرف یہی ایک چیز دے دیتے ولایت علی، محبت اہل بیت، تو کافی تھا. عزیزان گرامی ایسا نہ ہو کہ دنیا والوں کی طرح ہم بھی فراموش کر بیٹھے، ہم بھی بھول جائیں کہ کن کن عظمتوں کے مالک ہم ہیں، کن کے ماننے والے ہم ہیں، کن کے جاننے والے ہم ہیں. دنیا نے نہیں پہچانا یہ الگ بات ہے، یہ اس کی بدبختی تھی، یہ اس کی بے توفیقی تھی کہ دنیا نے نہیں پہچانا. اور دنیا پہچانتی بھی کیسے؟ اس نے تو ان کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا، اندھیرے میں دیکھا، روشنی میں نہیں دیکھا، نور کے اجالے میں نہیں دیکھا. اگر نور کو اجالے میں دیکھتے تو وہ بھی مانتے. بات یہاں تک آ گئی تو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی ایک مثال دینا چاہتا
نہیں پہچانا ان کو؟ کس کو؟ اہل بیت کو، مولا کائنات کو کیسے نہیں پہچانا؟ نور کے ذریعے سے نہیں پہچانا، علم کے ذریعے سے نہیں پہچانا، کیسے پہچانا؟ جہالت سے پہچانا، تاریکی سے پہچانا۔ اگر پہچانتے تو نقشہ کوئی اور ہوتا، ماجرا کوئی اور ہوتا۔ آپ مثال دیتے ہیں، آپ مثال دیتے ہیں کہ دنیا نے ان کو پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ روزانہ کا اس کا دستور یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو گائے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، اور راستے میں جنگل پڑتا تھا، وہیں پہ باندھ دیتا تھا۔ اپنا دن میں کام وام کر کے واپس آتا تھا، شام ہو جاتی تھی، غروب ہو جاتا تھا، تاریکی ہونے لگتی تھی، پھر وہ رسی کھول کر کے وہ اپنے واپس لے کر کے آتا تھا۔ اس کا روزانہ کا یہی معمول تھا، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ صبح گھر سے جب نکلتا تھا، گائے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، لے جا کے جنگل میں باندھ دیتا تھا، غروب ہوتا تھا تو گائے کو کھول کر کے واپس لے کے آتا تھا۔ ایک دن جب وہ چلا گیا، شام ہونے سے پہلے شیر جاتا ہے، جانے کے بعد گائے کو کھا لیتا ہے اور اسی کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اسی کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اپنی عادت کے مطابق جیسے روزانہ آتا تھا ویسے اس دن بھی آتا ہے، اور آنے کے بعد رسی کو کھولتا ہے، رسی کو کھولتا ہے۔ اب جو ہے کہتا ہے کہ گھر چلو۔ اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ گائے اٹھے، روزانہ یہ گائے اٹھتی تھی، واپس آتی تھی، اب گائے ہو تو تب تو اٹھے، گائے ہو تو تب تو اٹھے۔ انہی کے الفاظ نقل کرتا ہوں، پیروں سے ٹہوکے دینے لگا، پیروں سے ٹہوکے دینے لگا۔ اب گائے ہو تو اٹھے۔ ایک مرتبہ شیر نے اپنے دل میں سوچا، تو مجھے رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھے دن کے اجالے میں دیکھ لیتا تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں نے اہل بیت کو، مولا کائنات کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا، اگر نور کے اجالے میں دیکھ لیتے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ کہا یہ جہالت کی تاریکی میں انہوں نے دیکھا، نور میں نہیں دیکھا، نور کے اجالے میں نہیں دیکھا۔ کیا کیا مولا نے؟ خطبہ حمام دیا تھا، مولا منع کر رہے تھے، منع کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے حمام۔ خطبہ تمام ہوتے ہوتے دنیا سے چلے گئے، دعو نہ لا سکے۔ کون؟ حقیقی انسان جب بولتا ہے، الہی نمائندہ جب ہوتا ہے تو اس کا روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے بہت ساری چیزیں انسان کو عطا کی ہیں، کرامت عطا کیا ہے، اپنی امانت کا امین بنایا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن میں انسان کے سلسلے سے احسن کے نیچے بات ہی نہیں کی ہے، احسن کے نیچے نہ بات کی ہے، نہ مطالبہ احسن کے نیچے ہے۔ خلقت کی بات ہوئی، جب پیدا کر لیا تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا کہنا؟ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اسی کو زیب بھی دیتا ہے اپنی تعریف کرنا، خود اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا کہنا اس اللہ کا جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، کیا لوگ اور بھی پیدا کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کوئی چیز بنا لیتے ہو، پیدا کر لیتے ہو؟ اے ارباب، اے عزیزان گرامی، سامری گوشالہ تو بنا سکتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا، انسان نہیں بنا سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ خلقت احسن، خلقت احسن، مطالبہ بھی احسن ہے۔ کہا ہم احسن کے نیچے مانیں گے ہی نہیں، کس لیے کہ ہم نے تم کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہے، کرامت و شرافت و، کہا ہم اس سے نیچے مانیں گے ہی نہیں۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا، کیوں؟ تاکہ یہ دیکھے احسن عمل میں کون بہتر ہے۔ کہا عمل بھی احسن ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے تو ذرا، احسن کا خلقت احسن، مطالبہ بھی احسن، جگہ جگہ احسن کی بات کرتا ہے۔ کہا گفتگو کرنے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے ادفع
باللتی ہی احسن. دفاع کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرو. قل لعبادی یقولوا التی احسن. میرے بندوں سے کہیے یہ گفتگو کریں تو احسن گفتگو کریں. عزیزان گرامی آپ قرآن کو ذرا دیکھیں, جب گفتگو کی بات کرتا ہے تو کہیں پہ کہتا ہے قولا معروفا, قولا لینا, قولا کریما, قولا حسنا. الگ الگ باتیں کرتا ہے. قولا سدیدا, گفتگو بھی کہتا ہے کہ احسن ہونا چاہیے. فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہا اگر مجادلہ بھی کرنا ہے, مناظرہ بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرنا ہے. خلقت احسن, مطالبہ احسن, ہر چیز احسن کے نیچے اللہ مانتا ہے کہ میرا اللہ کیوں کہا تاج شرافت و کرامت تمہاری دینت میں رکھا ہے, تمہاری فطرت میں رکھا ہے. لہٰذا احسن عمل انجام دو, احسن عمل انجام دو, وہ عمل انجام دو. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, کیا کوئی لوگ ہیں ایسے جو احسن عمل انجام دینے والے ہیں؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں, ایسے لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے, جو روٹی دیتے ہیں سورہ نازل ہو جاتا ہے. ارے جو تلوار چلاتے ہیں, تلوار کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے. تلوار بھی چلاتے ہیں, تلوار بھی چلاتے ہیں, سوتے بھی ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے. پتہ نہیں شب ہجرت میں مولا کائنات کا سونا کتنا کھرا تھا, کتنا کھرا تھا, اتنا کھرا تھا کہ آیت نازل ہو گئی. کہا یہ لوگ ہیں, یہ احسن عمل انجام دیتے ہیں اور انہی کے لیے کہا گیا ہے ان کا اتباع کرو, ان کی پیروی کرو. تو عزیزان گرامی کرامت کسے کہتے ہیں؟ ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک بلند سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. خلقت انسان احسن, مطالبہ بھی احسن. کہا اتنی زیادہ جو ہے جن کے رتبے ہیں سوا, ان سے سوا مشکل ہے ہم دوسری مخلوقات سے, کہ ہم نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت ہے کیا؟ کرامت میں ہم اردو میں بولتے ہیں بڑکپن اور بزرگواری. بڑکپن اور بزرگواری ہم کہتے ہیں ایک دوسرے سے اپنی گفتگو میں کہ آپ کے اندر بڑکپن پایا جاتا ہے, آپ کے اندر بزرگواری پائی جاتی ہے. اس کی عملی مثال دے دوں, یہ جو ہمارے بھائی ہیں برابر کے ہیں, بزرگ تو خیر ان کے اندر بہت ساری چیزیں بزرگی ہے. یہ جو آ کر کے میری مجلس سن رہے ہیں یہ بزرگواری کی دلیل ہے, بڑکپن کی دلیل ہے. کہا بڑکپن اور بزرگواری ہوتا کیسے ہے؟ کہا اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے, نہ اس کا تعلق عمر سے ہی نہیں, اس کا تعلق سن سے نہیں ہے. میں اپنے موضوع پہ کر رہا ہوں, میں اس کا تعلق سن سے نہیں ہے, بزرگی سے ہے. کہا یہ بزرگی ہوتی کیا ہے؟ کہا بزرگ انسان وہ ہوتا ہے جو جلدی سے معاف کر دیتا ہے, جلدی سے راضی ہو جاتا ہے, ناراض نہیں ہوتا ہے, غصہ نہیں ہوتا ہے. کہا یہ بزرگی, یہ کرامت, اس کا تعلق سن سے نہیں ہے. اور عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, بزرگواری یعنی کرامت جو ہے, اگر ہمارے اندر بزرگواری اور کرامت پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. پتہ نہیں کتنے مسائل, میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے مسائل گھر میں, گھرانے میں, فیملی میں, رشتہ داروں میں, سماج میں, معاشرے میں, حوزے میں, مدرسے میں, دانشگاہ میں, ہر جگہ تو یہی مشکل ہے. ہم کی مار ہے, ہم کی مار ہے. اگر گھر میں کوئی بات کی تکرار ہو جائے, اگر دو لوگوں میں سے ایک بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے معذرت کر لے, اسی کو کرامت کہتے ہیں, اسی کو کرامت کہتے ہیں. اگر مدرسے میں دو لوگوں میں کچھ ہو جائے, ایک بڑکپن کا ثبوت دے کر کے معذرت کر لے, معذرت بڑا آدمی کرتا ہے, کریم آدمی بن کرتا ہے. عزیزان بڑے مسائل حل ہو جائیں, بڑے مسائل حل ہو جائیں. کس وجہ سے؟ اگر کرامت و بزرگواری پیدا ہو جائے. یہ کرامت لیامت اور دناعت کے مقابلے میں ہے, یہ کرامت لیامت اور دناعت کے مقابلے میں ہے.
لیامت یعنی بستی، دنات یعنی بستی، اور کرامت کیا یعنی بزرگواری، یعنی کیا یعنی روح کا بلند ہونا، یعنی فکر کا بلند ہونا، یعنی شعور کا بلند ہونا۔ لیامت و دنات یعنی کیا یعنی بستی، یعنی رسوائی، یعنی تنگ نظری، یعنی تنگ فکری، یعنی تنگ نظری اور تنگ فکری۔ کہا یہ کرامت یہ ہے، کرامت اگر پیدا ہو جائے کتنے سارے مسائل اسی کرامت سے حل ہو جائیں گے، اسی کرامت سے حل ہو جائیں گے، اسی بزرگواری سے حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں بڑا بھائی ہوں، اب مجھے صرف یہی نہیں ہونا چاہیے میں بڑا ہوں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، آپ کے اندر بزرگواری نہیں پائی جاتی، بزرگواری نہیں پائی جاتی تو آپ صرف 2% کے رہ گئے، بس صرف 2% کے رہ گئے بس۔ کہا بزرگواری یعنی معاف کر دینا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے۔ کہا جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ معاف کرے گا۔ یہ سب تمہید ہے سمجھنے کے لیے کربلا کی کرامت و عزت کو، امام حسین کی کرامت و عزت کو۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں دشمن کو پانی پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، کون سی چیزیں ہیں یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کرامت ہے، بزرگواری ہے، اس کا تعلق سن سے نہیں ہے۔ کربلا کی ہر فرد کرامت رکھتی ہے، بزرگوار ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، خاتون ہو، مرد ہو۔ ایک جگہ بھی دکھا دیجئے کسی ایک بچے نے کرامت کے خلاف کوئی کام انجام دیا ہو، بزرگواری کے خلاف کوئی کام انجام دیا ہو، ایک جگہ بھی دکھا دیجئے، ایک جگہ بھی دکھا دیجئے۔ تو کہا کرامت و بزرگواری ہے، اور ہم کن کے یہ کرامت و بزرگواری ہے یعنی بڑکپن، یعنی جلدی معاف کر دینا۔ ہم کن کے ماننے والے ہیں، کون لوگوں ہیں؟ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع رسالہ و مختلف الملائکہ، پڑھتے پڑھتے ہم آخر میں جا کے کہتے ہیں، اور آگے جا کے کہتے ہیں وَأُصُولَ الْكَرَمِ، کرم کی بنیاد ہے آپ، کرم کی جڑ ہے آپ، وہ چشمہ جہاں سے کرم ابھرتا ہے وہ ہے آپ، وہ ہے وَأُصُولَ الْكَرَمِ وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرِ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانِ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمِ۔ آپ کا فعل خیر ہے، آپ کی عادت خیر ہے، اور آپ کا شیوا کیا ہے؟ کرم ہے، کرامت پائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے، پھر جس بیوی کے دیار میں رہ رہے ہیں اس کی عظمت کو سمجھیے گا، اس کی کرامت کو سمجھیے گا کہ کریم اہل بیت یعنی کیا، کریم اہل بیت یعنی کون، کن کرامت کی مالک ہے یہ بیوی، کرامت ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی، یہ کرامت و شرافت ہے، یہ کرامت و شرافت ہے جو اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ کرامت و شرافت کے سلسلے سے جب ہم نے لغت کو دیکھا، لغت کا مراجعہ کیا کہ لغت میں کرم کے کیا معنی ہے، کیا معنی ہے لغت میں کرم کے، تو لغت میں کرم کے معنی ہم کو دیکھا، کہیں پہ کسی لغت نے کہا الکرم اسم جامع لکل ما یحمد۔ کرم یعنی ہر وہ اچھی چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہو، یعنی ہر وہ چیز جو لائق تعریف ہو، لائق ستائش ہو، اسے کرم کہتے ہیں، اسے کرم کہتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، میں عرض کرتا ہوں ابھی اس کرامت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب کریم سے جب تو پیدا ہوا تھا، نہ بول پاتا تھا، نہ کھا پاتا تھا، نہ چل پاتا تھا، اللہ نے گفتگو کی صلاحیت عطا کیا، کھانے کی صلاحیت عطا کی، چلنے کی طاقت دی، اب کیوں گمراہ ہو گیا؟ ما غرک بربک الکریم۔ تو یہ اللہ نے نسبت دی ہے۔ دوسری لغت نے کہا کرامت کا استعمال اگر اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہے نعمت کا ظاہر کرنا، اور اگر انسان کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات و کردار کا بلند ہونا، صفات و کردار کا بلند ہونا۔ پھر دوسری لغت نے کہا الکریم، کہا الجامع لانواع الخیر والشرف والفضائل۔ کریم اسے کہتے ہیں جس کے اندر ساری
फजीलतें पाई जाती है, सारी शराफतें पाई जाती है, सारी खूबियां पाई जाती है। ये कौन है? ये करीम है। ये किसके मुकाबले में है? ये बस के मुकाबले में है, ये लाइन के मुकाबले में है। करबला के मैदान के दो रुख है, दो सिक्के हैं, सिक्के के दो रुख हैं, दो सफ़े हैं। एक तरफ करामत ही करामत है, करामत ही करामत है, और एक तरफ लियामत ही लियामत है, दयानत ही दयानत है, पस्ती ही पस्ती है। तो ये करामत है जिसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ दिया। सिर्फ अपनी तरफ नहीं दिया, बल्कि कुरान में जनाब जिब्रील को भी कुरान ने करीम कहा, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये किसका कौल है? ये रसूल करीम का कौल है। ये कौन है? ये जनाब जिब्रील है। मलाइका के लिए कहा, बल हुम इबादुन मुकरमून, ये बाकरामत फरिश्ते हैं, बाकरामत फरिश्ते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान ने कहा, खुदा के वजह के लिए कहा, वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। तो कुरान में खुदा के लहजे को भी, खुदा के चेहरों को भी करीम कहा। कुरान ने खुद कुरान को भी करीम कहा, और कुरान ने अर्श इलाही को भी करीम कहा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये करामत में पाई जाती है, ये शराफत में पाई जाती है। फिर कुरान में जनाब सुलेमान ने बिलकीस को जो खत लिखा उसको भी करीम कहा, उसको भी करीम कहा, उसको भी करीम कहा। बिलकीस नकल करती है, या अय्युहल मलाओ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम। ए मेरे लोगों, मेरी तरफ एक करीम, एक बाकरामत नविश्ता आया है, बाकरामत खत आया है। यहाँ पे तवज्जो चाहता हूँ। बिलकीस कौन थी? बिलकीस मुसलमान थी? नहीं, काफिरा थी। मुसलमान से मतलब मुआहिदा थी? नहीं, काफिरा थी। लेकिन इतना बहुत तवज्जो, इतना शऊर था, इतनी मारिफत थी। अगर कोई नबी किसी की हिदायत के लिए कोई नविश्ता लिख दे, कोई खत लिख दे, तो उसमें करामत पाई जाती है। मुसलमान ना होने के बावजूद भी ये बात समझ में आ गई, नबी का खत, इसमें करामत पाई जाती है। ये कैसे मुसलमान थे? पैगंबर ने आखिरी वक्त में कहा, कागज और कलम लाओ, तुम्हारी हिदायत के लिए कुछ लिख दिया जाए। काफिरा थी, लेकिन इतना शऊर था, इतनी मारिफत थी, इतनी समझ थी। अगर नबी ने कुछ लिख दिया है तो उसमें करामत होगी, शराफत होगी, इज्जत होगी, एहतराम होगा। लेकिन ये कैसे मुसलमान थे? खातमुल अंबिया कह रहा है, खातमुल अंबिया कह रहा है, एक कोई चीज कागज लेकर के आओ, कुछ लिख दे ताकि तुम्हारी हिदायत हो जाए। और लोगों ने इनकार कर दिया। अब और सुनिए, जब मलाइका जनाब इब्राहिम के पास आए, कुरान ने कहा पैगंबर से, हल अता का हदीसो ज़ैफ़े इब्राहिम अल मुकरमीन, क्या तुम्हें वो चीज है? तो जो चाहता हूँ यहाँ पे भी, क्या तुम्हें वो याद है जब इब्राहिम के पास बाकरामत मेहमान आए थे? तवज्जो किया आपने, नबी की बज़्म में आने वाला, नबी की बज़्म में बैठने वाला बाकरामत होता है, बाशराफत होता है। कब तक? तो चाहता हूँ, नबी की बज़्म में बैठने वाला बाकरामत होता है, बाशराफत होता है। कब तक? जब तक नबी बज़्म से उठा न दे, जब तक नबी बज़्म से भगा न दे। अगर नबी ने कुमू अन्नी का खिताब न कहा तब तक। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये कुमू अन्नी का खिताब इतना सख्त है, इतना
بڑا شدید لہجہ ہے، اتنا سخت اور شدید ہے کہ اگر مردوں کے لیے استعمال ہو جائے تو آگ کے زمرے میں آ جائیں، اور اگر خواتین کے لیے استعمال ہو جائے تو طلاق کے زمرے میں آ جائیں۔ اب آپ خود بتائیے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا وہ آگ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب آپ خود فیصلہ کریے گا، خود سوچئے گا کہ وہ کس کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن بڑا سخت لہجہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کے بزم میں بیٹھنے والے با کرامت ہوتے ہیں، با شرافت ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ابراہیم کے مہمان با کرامت تھے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے رزق کو بھی کہا، رزق کو بھی کہا رزق کریم، اجر کو بھی کہا اجر کریم، جنت کو بھی کہا کریم، ہر چیز کریم ہی کریم، کرامت ہی کرامت، شرافت ہی شرافت۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں کرامت ہونا چاہیے، شرافت ہونا چاہیے، عزت ہونا چاہیے، نجابت ہونا چاہیے۔ اپنے کو گرانا نہیں چاہیے، اپنے کو جھکانا نہیں چاہیے، اپنے کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اے میرے عزیزوں، مشکل کیا ہوتی ہے گرانے سے، مشکل کیا ہوتی ہے جھکانے سے؟ قرآن نے کہا، قرآن نے فرعون کے لیے کہا فَسَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ۔ پہلے لوگ حاکم حکومت کیسے کرتے ہیں؟ کہا پہلے قوموں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ قرآن کے لہجے میں کہوں، پہلے کرامت نفس کو لے لیتے ہیں، عزت نفس کو لے لیتے ہیں، شرافت نفس کو لے لیتے ہیں۔ جب ذلیل اور رسوا کرتے ہیں تو قوم ان کا اتباع کرنے لگتی ہے، قوم ان کے رب اعلیٰ ماننے لگتی ہے۔ تو کہنا دیجئے، فرعون پیدا نہیں ہوتا ہے، پیدا ہو کے نہیں آتا ہے، لوگ بناتے ہیں، معاشرہ بناتا ہے، سماج بناتا ہے۔ ومحمد المختار وبعلي الكرار وفاطمة ابنة الأطهار. نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باقرية كاظمية رضوية جوادية حاضرية عسكرية مهدوية وزينبية لن ترك. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حیدری حیدری. کرامت کو اگر ہاتھ سے دیا، عزت نفس کو اگر ہاتھ سے دیا تو ظالم و جابر کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اور دیکھ لیجیے ہر زمانے کے فرعون کے بارے میں، چاہے وہ امیر شام ہو چاہے جو ہو، آخری بات امام حسین نے بھی یہی درس دیا ہے۔ آخری بات رب مسائب مولا نکل رہے ہیں نا، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لا مخرج شرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالم ولا ظالمہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، امام کہہ رہے ہیں میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ مولا آپ امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، یزید خراب کاری کر رہا ہے، حلال کو حرام یزید کر رہا ہے، حرام کو حلال یزید کر رہا ہے، یزید شراب پی رہا ہے، مشکلات میں یزید ایجاد کر رہا ہے۔ اور یہ کون سی بات ہو گئی؟ آپ کو کہنا چاہیے حسین یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہے۔ آپ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں پتا جب امتیں مر جاتی ہیں، جب لوگ مرتے ہیں، جب شعور مرتا ہے، جب فکر مر جاتی ہے، تب یزید پیدا ہوتا ہے۔ سنیے گا، سن لیجیے یہاں پہ امیر شام نے کیا کیا تھا؟ اس طرح پست بنا دیا تھا، اتنا ذلیل بنا دیا تھا۔ کہتا ہے جا کے علی سے کہہ دینا میرے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ ایسا لشکر ہے جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا ہم شام نہیں بننے دیں گے، ہم یزید کے زمانے کو امیر شام کا زمانہ بنانے نہیں دیں گے۔ ہم اتنا قوم کو بیدار کریں گے، اتنا بیدار کریں گے، اتنا بیدار کریں گے کہ یزید کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مخالف خود اس کا بیٹا ہوگا۔ ہم شام نہیں بننے دیں گے، ہم شام نہیں بننے دیں گے۔ کیوں شام نہیں بننے دیں گے؟ کہاں ذلت تھی، رسوائی تھی، پستی تھی۔ اور آپ دیکھ لیجئے وہاں فرعون وقت سے لے کر کے شام سے لے کر کے آج تک اگر قوموں پہ حکومت کرنا ہے تو ان کے
عزت نفس کو لے لیجئے، ان کے کرامت نفس کو لے لیجئے۔ امام نے کہا ہم اسی لیے نکل رہے ہیں، ہم یزید کی اصلاح نہیں کریں گے، یزید کی اصلاح کر دیں گے تو اگر یزید صحیح ہوگا معاشرہ کیسے صحیح ہوگا، سماج کیسے صحیح ہوگا، سوسائٹی کیسے صحیح ہوگی؟ قیامت تک کے لیے ہمیں درس دینا ہے۔ امام حسین نے اسی شعور کی بیداری کے لیے قربانی دیا، انسان کو شعور ادا کرنے کے لیے کہ اونٹ اور ٹوٹری میں تمیز رہ جائے۔ اور عزیزان گرامی، میں نے کہا سب سے پہلا مخالف یزید کا بیٹا ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، جب یہ امام نے راستہ ہموار کر دیا، اب ہر ظالم یزید کے دربار میں جو بھی آتا ہے یزید کو ذلیل کر دے رہا ہے، رسوا کر دے رہا ہے۔ عفیف آتے ہیں، اندھے ہیں، لیکن رسوا کر دے رہے ہیں، ذلت رسوا کر دے رہے ہیں، ذلیل کر دے رہے ہیں۔ طاقت کہاں سے آئی، قوت کہاں سے آئی؟ کہا حسین نے طاقت عطا کیا، کہا حسین نے طاقت عطا کیا، حسین نے قوت عطا کی۔ لہذا قیامت تک کے لیے امام نے بتا دیا کہ ذلت کو قبول نہ کرنا، پستی کو قبول نہ کرنا۔ یہی تو پوری کربلا یہی تو ہے، پوری کربلا یہی تو ہے۔ جگہ جگہ جو امام کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ دو ہی باتوں کی تو تکرار کر رہے ہیں امام۔ حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ حسین موت سے ڈرتا نہیں، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ بس عزیزان گرامی، با کرامت، با شرافت دنیا کو امام حسین علیہ السلام نے جو سب سے بڑا پیغام دیا، یہی حریت کا پیغام دیا، آزادی کا پیغام دیا۔ السلام علیکم یا ابا الاحرار، اے آزاد لوگوں کے باپ۔ کل میں نے یہ بات درج کی تھی ابن ابی حدید المعتزلی کی، کہ اس نے جو شرح نہج البلاغہ میں جو ایک بحث کی ہے، عباد الزین، ظلم نہ قبول کرنے والوں کا انجام، وہ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا ظلم نہ قبول کرنے والوں کے رہبروں، لیڈروں، سرداروں، پیشوا کا نام حسین ہے، پیشوا کا نام حسین ہے۔ رہتی دنیا تک حسین نے کہا مر جانا، ظلم کو قبول نہ کرنا، مر جانا ذلت کو قبول نہ کرنا۔ ہار باب ازا، یہ کربلا اسی لیے ہوئی، یہ کربلا اسی لیے واقع ہوئی۔ اور یہ کربلا میں ایک ایک کر کے جو شہید ہو رہے تھے، کوئی سی عزت نفس کے لیے شہید ہو رہے تھے، کوئی سی کرامت نفس کے لیے شہید ہو رہے تھے۔ کہا نہیں، ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، بچے ہوں، بڑے ہوں، جو بھی ہوں، کہا نہیں، قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہار باب ازا 5 محرم ختم ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلی محرم ہوتی ہے تو سوچتا ہے ابھی پہلی محرم ہے، پھر دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، 10 تک، لیکن اب 4 سے 5 دن اور بچے ہیں۔ رو لیجئے، گریہ کر لیجئے، جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے لیجئے۔ روتے وہی ہیں جو زندہ ہیں، اگلے سال وہی روئیں گے جو زندہ ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، آنا چاہتے ہیں مجلسوں میں، نہیں آ پا رہے ہیں، جسم جواب دے رہا ہے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دیا ہے، اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ گریہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام پہ گریہ گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ ہماری نماز ادھوری، روزہ ادھورا، کار خیر ادھورے، ناقص، ایک چیز جس پہ سہارا ہے وہ یہی عزاداری حسین ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ احساساتی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ امام نے کہا فعلی مثل الحسین فلیبکی الباکون، حسین جیسے لوگوں پہ رونے والوں کو رونا چاہیے۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے فإن البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ ہار باب ازا، اگر بڑے بڑے گناہوں کو دھلوانا ہے تو گریہ کرنا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ اور آج تو ان یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے، آج تو ان شہزادوں پہ رونا ہے جن کی ماں نے ان کے اوپر آنسو نہ بہایا۔ کیوں بھیا کے اوپر کون روئے گا؟ آج ان شہزادوں کے اوپر رونا ہے۔ کیسی ماں تھی یہ، عجیب ماں تھی یہ، بچوں کا ماتم نہیں کر رہی ہے، بچوں پہ گریہ نہیں کر رہی ہے، بچوں پہ رو نہیں رہی ہے۔ اے بی بی، بچوں پہ کیوں نہیں رو رہی ہے؟ کہا ہر بیوی اپنے وارث پہ رو رہی ہے، اپنے بیٹوں پہ رو رہی ہے، میرے بھیا پہ کون روئے گا؟
जनाब ज़ैनब का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक हदफ है, बस कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। सब कत्ल हो जाए, बच्चे मार दिए जाए, सिर्फ एक हदफ है, मेरा माजाया बच्चा है, मेरा माजाया बच्चा है। और मोहम्मद कुर्बान हो जाए कोई बात नहीं, मार दिए जाए कोई बात नहीं। हुसैन की जुदाई ज़ैनब के लिए बड़ी सख्त है। ज़ैनब हुसैन को नहीं खोना चाहती। ए मेरे लाल और मोहम्मद, सुबह आशूर आने वाली है। देखो देखो, सबसे पहले जाना है इमाम से इजाजत लेने के लिए, मामू से इजाजत लेने के लिए। ज़ैनब दूध नहीं बख्शेगी, ज़ैनब माफ नहीं करेगी। ए अरबाब अज़ा, सुबह आशूर आती है, एक एक करके जा रहे हैं, असहाब जा रहे हैं, अंसार जा रहे हैं, बनी अकील जा रहे हैं। अब जाफर के बेटों की बारी आ गई। ए अरबाब अज़ा, एक मर्तबा जनाबे, कैसी माँ है ये, मैदान में भेजने के लिए बच्चों को अच्छे और नए कपड़े पहना रही है, सजा रही है, सजा रही है। हाँ, मुझे नहीं पता चेहरे को कैसे धुला होगा, खाके करबला से साफ कर दिया होगा, ये नहीं पता, लेकिन अच्छे और नफीस लिबास पहना रही है, तैयार कर रही है। कहाँ 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 मैदान में जाने के लिए। बच्चे आते हैं, मामू जान मरने की इजाजत दीजिए। इमाम को पता है कि ज़ैनब मुझे बहुत अजीज लगती है, लेकिन इमाम भी अपने भांजों को नहीं चाहते कि मैदान में जाएं। इमाम ने इजाजत दिया, जनाब ज़ैनब आके खड़ी हो गई, आंखों में आंसू हैं। बहन ज़ैनब, हुसैन जिंदा है अभी। ज़ैनब, रोने की वजह अभी माजाया जिंदा है। ए भैया, आप मेरे बेटों को कुर्बानी की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हाँ अरबाब अज़ा, इजाजत मिलती है। दोनों शहजादे खुदा हाफिजी करते हैं। जनाब ज़ैनब कहती है, हाँ जाओ मेरे शेरों, जाओ मामू पे फिदा हो जाओ। खुद क्यों कहेंगे लाल, अली के वली के है, दुश्मन पुकार उठे, नवासे अली की है। ऐसी जंग करना, दुश्मनों को जाफर तैयार की जंग याद आ जाए, हैदर कर्रार की जंग याद आ जाए। हाँ अरबाब अज़ा, दोनों शहजादे आते हैं, जंग करते हैं। एक भाई फरात के नजदीक होने लगा, दूसरे भाई ने कहा, भैया ख्याल रहे, सकीना प्यासी है। खूब लड़े, अरे खूब लड़े। जाफर तैयार के पोते थे, हैदर कर्रार के पोते थे। हाँ अरबाब अज़ा, जंग करते करते और घोड़े से जमीन पे गिरे। एक मर्तबा मोहम्मद आगे बढ़ते हैं, ए मेरे भाई, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ अरबाब अज़ा, मोहम्मद भी गिरते हैं, आवाज देते, मामू जान मदद को आइए। इमाम हुसैन तेजी से आते हैं। मख्तल ने नकल किया, एक के लाशे को दाहिनी तरफ लिया, एक के लाशे को बाईं तरफ लिया, दोनों के सर सीने से है। और अरबाब अज़ा, मख्तल ने नकल किया, जब लाशें लेके आ रहे थे तो दोनों के पैर जमीन पे खद देते हुए जा रहे थे। हाँ अरबाब अज़ा, लाशा दरे खैमा पे आ गया। अभी तक का क्या मामूल था, जल से ही कोई शहीद आता था, सबसे पहले इस्तकबाल के लिए ज़ैनब कुबरा आती थी। सब आ गई, सारी बीबियां आ गई। ज़ैनब कुबरा का पता नहीं है, पता लगाया गया, देखा गया कि सर सजदे खालिद में है। ए मेरे अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। और पता है आपको, बाज़ उलमा ने लिखा, मख्तम ने लिखा, ज़ैनब नहीं चाहती थी भैया का सामना करे, और भैया को देख करके, और ज़ैनब अपने बहन को देख करके एहसास शर्मिंदगी हो जाए कि मेरी वजह से ये मारे गए। कितना ख्याल है ज़ैनब को अपने भैया का, कि ज़ैनब सामने नहीं आती है कि भाई के आंसू बह जाएंगे। माँ ने मातम नहीं किया, मजलिस खत्म कर रहा हूँ, चंद जुमले और सुन लीजिए। मातम नहीं किया, कहाँ पे मातम किया? शाम में काफिला चला गया, जब तबरुकात आने लगे, सर आने लगे, एक सर आ रहे हैं। जनाब अकबर का सर आया, उम्मे लेना ले लिया। जनाब कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया। जनाब अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने लिया। सर आते रहे, बीवियां लेती रही। इमाम हुसैन का सर आया, जनाब ज़ैनब ने ले लिया। शाम की औरतों ने देखा, एक तश्त में दो छोटे सर रखे हैं। कहने लगी,
আরে এসো দাদা